السلام علیکم کلاس سیونتھ، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب اچھے ہوں گے۔ اوکے کلاس سیونتھ، ابھی ہماری اسلامیات کی کلاس شروع ہو رہی ہے۔ اسلامیات کی کلاس میں ہم آج نیو سبق کی پڑھائی کریں گے، تو آپ لوگ اپنے بکس اوپن کر لیں، پیج نمبر 29۔ اوکے کلاس سیونتھ، تو یہ ہے ہمارا پیج نمبر 29، جس پہ ہمارا سبق نمبر 1 ہے فتح مکہ۔ اس سبق کے کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ لوگ اس ایبل ہو جائیں گے کہ آپ کو فتح مکہ کا پس منظر پتہ ہوگا، مطلب بیک گراؤنڈ کے بارے میں آپ کو انفارمیشن ہوگی، فتح مکہ کے واقعات کا خلاصہ بیان کر سکیں گے، ڈفرینٹ واقعات ہوئے ہیں تو اس کے بارے میں معلومات ہمیں ہوں گے، اس کے جو نتائج تھے وہ ہمیں پتہ چل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ اس میں سے ایک مورل ہے ہمارے پاس کہ انتقام لینے سے معاف کر دینا بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی ہم سٹارٹ کر رہے ہیں تعارف سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اپنی زندگی کی 53 سال بسر کی، 53 ایئرز۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس شہر سے بے پناہ محبت تھی۔ ہجرت مدینہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت غمگین ہو کر فرمایا، اے مکہ، تو مجھے اس دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہے، لیکن تیرے فرزند مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ دیکھیے بچے، ایسا ہے نا کہ اگر آپ لوگ اپنے آپ کا بھی اگزامپل لے لینا، تو جس جگہ ہم بڑے پیدا ہو جاتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، ہمارا ٹائم گزر جاتا ہے، تو وہ جگہ کیا ہوتی ہے؟ وہ جگہ ہمارے لیے کافی میموریبل ہوتی ہے، ہم وہاں کو چھوڑ کے جا نہیں سکتے، ہم چاہے جہاں بھی چلے جاتے ہیں 1-2 دن کے لیے، بٹ پھر وہ ہمیں اپنی جگہ یاد آتی ہے، اور ہمیں سکون تب ملتا ہے جب ہم اپنی جگہ واپس آ جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اپنی زندگی کی 53 سال جو ہے وہ بسر کی تھی۔ ان کو اپنی جگہ سے بہت زیادہ محبت تھی، اور جب وہ ہجرت کر رہے تھے تو اس ٹائم انہوں نے فرمایا کہ مکہ، مطلب اے مکہ، تو مجھے اس دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہے، لیکن تیرے فرزند کا مطلب ہے کہ جو لوگ یہاں رہتے ہیں وہ مجھے یہاں رہنے نہیں دے رہے ہیں۔ رمضان 8 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10,000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ مکہ پر حملہ کیا اور لڑے بغیر پرامن طور پر مکہ فتح کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غزوے کو فتح مکہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اچھا، 8 رمضان کا مہینہ تھا، اور 8 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام نے بغیر کسی لڑائی بغیر مکہ پہ حملہ کیا اور پرامن طریقے سے مکہ کو فتح کر لیا۔ اور یہ جو غزوہ تھا، غزوہ ہر اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت کی ہو۔ اس غزوے کو انہوں نے فتح مکہ کے نام سے نام دیا۔ اچھا، اس کا پس منظر کیا تھا؟ پس منظر کا مطلب ہوتا ہے بیک گراؤنڈ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قریش مکہ کے درمیان 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کا معاہدہ طے پایا۔ اس معاہدے کی روح سے مسلمان اور قریش کے درمیان آئندہ 10 سال کے لیے جنگ بندی کا معاہدہ ہو چکا تھا۔ اس معاہدے کے مطابق عرب کے دیگر قبائل کو آزادی تھی کہ وہ معاہدے کے فریقین مسلمانوں اور قریشوں میں جس کا چاہے ساتھ دے سکتے ہیں۔ اچھا، یہ ایک معاہدہ ہوا تھا قریش اور مسلمانوں کے درمیان۔ ان کا معاہدہ تھا کہ 10 سال تک کوئی مسلمانوں اور ان کے بیچ میں کوئی جنگ نہیں ہوگا، اور اس میں لوگوں کو آزادی تھی کہ وہ اپنی پسند سے یا تو مسلمانوں کا ساتھ دے یا پھر قریش کا، ٹھیک ہے۔ عرب کے 2 مشہور قبائل بنو بکر اور بنو خزعہ تھے۔ بنو بکر طاقتور قبیلہ تھا، اور بنو خزعہ کو اکثر و بیشتر نقصان پہنچاتا رہتا تھا۔ بنو بکر نے قریش کا ساتھ دیا۔ بنو خزعہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلیف بننا پسند کیا۔ معاہدے کے روح سے اب دونوں قبیلے بنو خزعہ اور بنو بکر ایک دوسرے پر حملہ آور نہیں ہو سکتے تھے، لیکن بنو بکر نے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بنو خزعہ پر رات کی تاریکی میں حملہ کر دیا۔ اس حملے میں قریش کے لوگوں نے بنو بکر کی مدد کے لیے نہ صرف ہتھیار مہیا کیے بلکہ چند لوگوں نے اس لڑائی میں حصہ بھی لیا۔ اچھا، عرب کے 2 قبائل تھے، بنو بکر اور بنو خزعہ۔ بنو بکر چونکہ وہ تھوڑی سی اسٹرانگ پارٹی تھی، اور جو دوسری والی پارٹی تھی وہ کمزور تھی۔ اب معاہدے کے روح سے یہ دونوں آپس میں لڑائی کر نہیں سکتے تھے، لیکن جو طاقتور قبیلہ تھا بنو بکر، انہوں نے کیا کیا، وہ قریش کے ساتھ مل گئی، اور جو کمزور پارٹی تھی بنو خزعہ، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ شامل ہو گئے۔
تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ بنو بکر جو طاقتور قبیلہ تھا انہوں نے وہ کمزور قبیلے پر حملہ کیا. تو اب اس میں کیا تھا کہ قریش اس حملے میں قریش کے لوگوں نے قریش نے کیا کیا اس میں کہ انہوں نے وہ جو طاقتور حملہ ور گروپ تھا ان کا ساتھ دیا، ان کو ہتھیار مہیا کیے، اور ان کے ساتھ کچھ لوگ ان کی لڑائی میں بھی شامل ہو گئے. حالانکہ معاہدہ تو یہ ہوا تھا کہ مسلمان اور قریش لڑائی نہیں کریں گے 10 سال تک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد کی درخواست. اس ظلم و ستم پر بنو خزاعہ کی طرف سے عمرو بن سالم خزاعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. انہوں نے بنو خزاعہ پر ہونے والے مظالم کی پوری داستان بیان کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد کی درخواست کی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قاصد قریش کی جانب درج ذیل شرائط کے ساتھ بھیجا. بنو خزاعہ کے جو لوگ لڑائی میں مارے گئے ہیں ان کے خون کا بدلہ دو، بنو بکر کا ساتھ چھوڑ دو. اگر یہ دونوں شرائط منظور نہیں تو اعلان کر دو کہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ ختم ہو گیا. جب وہ ایک بندہ آیا اور انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فریاد کی اور ان کا ساتھ مانگا کہ آپ ہماری مدد کر لیں، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 3 شرائط کے ساتھ ایک قاصد کو قریش کی طرف بھیجا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ 3 شرائط تو چلے گئے ان کے پاس. قریش کا تجدید صلح کے ناکام کوشش. قریش کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمائندہ پہنچا تو انہوں نے جلد بازی اور غرور تکبر میں تیسری شرط منظور کر لی، لیکن جلد ہی انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا. اب جب یہ بندہ گیا، قاصد گیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ لے کے گیا ان کے پاس کہ آپ لوگ 3 کام کریں، یا تو بنو خزاعہ کے جتنے لوگ مارے گئے ہیں ان کے خون کا بدلہ دے دیں، بنو بکر کا ساتھ چھوڑ دیں جو ظالم قبیلہ تھا، جو طاقتور قبیلہ تھا، اور اگر یہ دونوں شرط نہیں تو اعلان کر دیں کہ جو معاہدہ ہوا تھا کہ قریش اور مسلمانوں کے درمیان 10 سال تک لڑائی نہیں ہوگی وہ ختم کر دیں. تو قریش کے لوگ تھوڑے سے مغرور تھے، جلد باز تھے، ان میں تکبر تھا، تو انہوں نے تیسری بات منظور کر لی کہ بس ہم صلح حدیبیہ کو ختم کرتے ہیں. لیکن ان کو جلدی احساس ہوا کہ یہ انہوں نے غلطی کی ہے، یہ ان کو بہت مہنگا پڑے گا. انہوں نے ابو سفیان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صلح کی تجدید کرنے کے لیے بھیجا. ابو سفیان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صلح کی درخواست کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی. جب انہوں نے یہ جلد بازی کی لیکن تھوڑے ٹائم بعد ان کو احساس ہوا کہ یہ تو انہوں نے بہت بڑی غلطی کی، تو انہوں نے یہ صلح دوبارہ مینٹین کرنے کے لیے کہ نہیں وہ بات ہماری اپنی جگہ پہ ہوں گی کہ مسلمانوں اور قریش کے بیچ میں جنگ نہیں ہوگا، تو اس کے لیے انہوں نے ابو سفیان کو بھیجا کہ آپ درخواست کریں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ ہم وہ معاہدہ ختم نہیں کر رہے ہیں. تو جب ابو سفیان نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات کی تو انہوں نے خاموشی اختیار کی. وہاں سے کوئی جواب نہ پا کر وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے. انہوں نے بھی انکار کر دیا. پھر وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ابو سفیان تجھ پر افسوس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس بات کا عزم کر لیا ہے ہم اس کے بارے میں آپ سے کوئی بات نہیں کر سکتے. ابو سفیان پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے. انہوں نے کوئی آنسر نہیں کیا، نہ ہاں کیا نہ کیا، خاموشی اختیار کی. تو وہ سمجھ گیا کہ یہاں سے تو مجھے نہ ہو گیا. پھر حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، انہوں نے بھی انکار کر دیا. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو انہوں نے فرمایا کہ اے سفیان تجھ پر افسوس کہ اگر ایک بات سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے تو ہم تو اسی کے ساتھ جائیں گے. ابو سفیان ہر طرف سے نا امید ہو گیا. اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے کوئی مشورہ دیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم قریش کے قبیلے بنو کنانہ کے سردار ہو، خود ہی لوگوں کے درمیان امن کا اعلان کر دو اور واپس اپنے وطن لوٹ جاؤ. ابو سفیان نے ایسا ہی کیا اور واپس جا کر سارا قصہ لوگوں سے بیان کیا. سب نے پریشان ہو کر کہا کہ نہ تو صلح ہے اور نہ جنگ. لشکر اسلام کی روانگی. صلح حدیبیہ ختم ہونے کے بعد یہ بہترین موقع تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی سربلندی اور خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کرنے کے اقدامات کریں. اس مقصد کے حصول کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت رازداری سے کفار مکہ سے جنگ کی تیاری شروع کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 رمضان المبارک 8 ہجری کو مکہ کی طرف روانہ ہوئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام کا لشکر تھا.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرہ زہران پہنچ کر پڑاؤ کیا۔ یہ مقام مکہ سے چند میل کے فاصلے پر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے تمام فوج نے الگ الگ جگہ آگ روشن کی۔ ابو سفیان کا قبول اسلام۔ اللہ تعالیٰ نے قریش پر ساری خبروں کی رسائی روک دی تھی، اس لیے وہ حالات سے مکمل طور پر لا علم تھے۔ اس صورتحال میں وہ خوف و اندیشے سے دوچار تھے۔ حالات سے باخبر ہونے کے لیے ابو سفیان، حاکم بن حزم اور بدیل بن وقار مکہ سے نکلے۔ راستے میں انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا کہ مسلمانوں کا لشکر عام پہنچا ہے، اب قریش کی خیر نہیں۔ ابو سفیان گھبرائے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ابو سفیان کو دیکھا تو شدید غصے کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دینے کے لیے دوڑے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خچر کو ایڑ لگائے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ابو سفیان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے اجازت دے میں ابو سفیان کی گردن اڑا دوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے ابو سفیان کو پناہ دی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ابو سفیان کو صبح میرے پاس لانا۔ اگلے دن دونوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کو دیکھ کر فرمایا، تم پر افسوس، کیا اب بھی تمہارے لیے وقت نہیں آیا کہ تم یہ جان سکو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا کہ اس سے پہلے کہ مسلمان تمہاری گردن اڑا دے، اسلام قبول کر لو۔ تم اسلام قبول کر لو۔ اس پر ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ انہیں کوئی اعزاز عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے امن ہے، جو اپنا دروازہ اندر سے بند کر لے اسے امن ہے، اور جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اسے امن ہے۔ فتح مکہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابو سفیان کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر کھڑا کرو تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کے لشکر کا نظارہ اپنی آنکھوں سے کر لے۔ اسلامی لشکر کی شان و شوکت دیکھنے کے بعد ابو سفیان دوڑتے ہوئے مکہ پہنچا اور بلند آواز سے پکارا، قریش کے لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بڑے لشکر کے ساتھ مکہ پہنچنے والے ہیں، جن کا مقابلہ کرنے کی تم میں طاقت نہیں۔ ابو سفیان نے اہل مکہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے امن کا پیغام بھی دیا۔ اسلامی لشکر جنگ کے بغیر نہایت شان و شوکت سے مکہ میں داخل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مسجد حرام میں تشریف لے گئے، حجر اسود کو بوسہ دیا اور اس کے بعد بیت اللہ کا طواف کیا۔ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ بیت اللہ کے گرد اس کے چھت پر 360 بت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمان سے ان بتوں کو ٹوکر مارتے اور یہ آیت تلاوت فرماتے، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل تو مٹنے والا ہی ہے۔ عام معافی کا اعلان۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبے کے چھت پر چڑھ کر اذان دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اندر نماز ادا کی، نماز سے فارغ ہوئے اور خانہ کعبہ سے باہر تشریف لائے۔ خانہ کعبہ کے باہر قریش مکہ سر جھکائے کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا، قریش کے لوگوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ میں تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرنے والا ہوں؟ انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریم بائی ہے اور کریم بائی کے بیٹے ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج تم پر
کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ فتح مکہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فہم و فراست اور بہترین حکمت عملی کا ثبوت ملتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین جنرل، مدبر اور فاتح تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مفتوح علاقوں پر قتل و غارت کے بجائے لوگوں میں عام معافی کا اعلان کرتے ہوئے امن دی۔ عام معافی کی وجہ سے چند ایک کے سوا مکہ کے تقریباً سارے ہی لوگ مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی جنگ کے مکہ کی فتح کو آسان کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں 19 روز قیام فرمایا۔ اچھا، اب اس کے نتائج کیا آ گئے، اس کے مطلب رزلٹ کیا آیا اس سب کا۔ قریش مکہ نے صلح حدیبیہ کا معاہدہ توڑا، جس کے نتیجے میں ان پر جنگ مسلط ہوئی اور مکہ فتح ہو گیا۔ فتح مکہ کے نتائج مندرجہ ذیل ہیں۔ فتح مکہ کے بعد کفر کی ساری قوتیں ٹوٹ گئیں، دشمنوں کے سارے منصوبے ناکام ہو گئے اور اسلام کی فتح کا جھنڈا بلند ہو گیا۔ مکہ فتح ہونے کے بعد ارد گرد کے علاقوں میں بھی اسلام کی دعوت پہنچ گئی۔ یہ فتح زمین، جائیداد اور مال پر فتح نہ تھی، بلکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کو فتح کیا گیا۔ مکہ مکرمہ اب کفار کی دسترس سے نکل کر مسلمانوں کی دسترس میں آ گیا۔ جزیرۃ العرب میں مسلمان سب سے بڑی قوت بن کر ابھری اور فتح مکہ کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امید بر آئی کہ قریش اسلام قبول کر لے۔ تمام اہل عرب نے جان لیا کہ اسلام ہی ایک سچا اور اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ مومنوں کو باوقار مقام دینے کے متعلق اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، یہ تھا ہمارے پاس سبق فتح مکہ کہ کیا ہوا تھا، کیسے ہوا تھا، اس کے کیا نتائج آئے تھے۔ بٹ سب سے اہم جو اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ انتقام لینے سے معاف کرنا بہتر ہے۔ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی، ان کے پاس تو بہت زیادہ لشکر تھی اور ان کی لشکر کافی طاقتور بھی تھی اس دفعہ، اگر وہ لڑائی کرنے پہ آتے نا تب بھی وہ یہ جنگ جیت جاتے، کیونکہ کفار مکہ کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لشکر جو ہے وہ آ گیا ہے۔ ان کو کسی بھی چیز کا پتہ نہیں تھا، ان کے لیے تو یہ بالکل ایک سڈن سچویشن تھی، وہ مینٹلی پریپیئرڈ نہیں تھے۔ تو اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ جنگ کے لیے آتے تب بھی انہوں نے یہ جنگ جیتنی تھی، بٹ انہوں نے جنگ نہیں کی، کیونکہ مطلب اگر کوئی کام ایسا ہے کہ اگر ہم اس کو سکون سے کر سکے، معافی مطلب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایک مثال قائم کی۔ جن لوگوں نے ان پہ ظلم کی تھی، مطلب ان کو مکہ سے مجبور کیا تھا کہ وہ مکہ سے ہجرت کریں، ان پہ طرح طرح کے مظالم کیے ہوئے تھے، جتنا ہو سکتا تھا انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان کے صحابیوں کو ٹارچر کیا تھا۔ تو اب یہ تو وقت تھا کہ وہ بدلہ لے سکے اپنے اس سارے مظالم کا، بٹ انہوں نے بدلہ نہیں لیا، کیونکہ وہ تو ایک ایسے شخصیت ہے جو سارے دنیا کے لیے نمونہ بن کے آئے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے وہی جنگ کیا، بٹ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے معافی ایک ایسی چیز ہے کہ انہوں نے وہ سارا کچھ معاف کر دیا۔ جب انہوں نے وہ سارا کچھ معاف کر دیا تو وہ جو لوگ تھے ان کے دلوں میں یہ بات پیدا ہو گئی کہ ہاں یہ ایک سچا انسان ہے، اس کا جو دین ہے وہ سچا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ اور پسندیدہ دین ہے۔ تو ان کے دلوں میں اسلام اور اللہ کے لیے محبت پیدا ہو گئی۔ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جنگ کی نیت پہ جاتے، جنگ کرتے، لڑائی جھگڑے کرتے، تو لوگوں کے دلوں میں کبھی بھی جگہ نہیں بن سکتی تھی، بٹ انہوں نے محبت کا پیغام دیا، امن کا پیغام دیا، معافی کا پیغام دیا، اور اسی سے انہوں نے وہ جنگ جیت لی، مکہ بھی جو ہے فتح کر لیا اور بہت سارے لوگوں نے اسلام بھی قبول کر لیا۔ ٹھیک ہے، کلاس 7 تو یہ ہمارا آج کا سبق تھا۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ آپ لوگ کوشش کر لیں کہ خود بھی ایک دفعہ اس کی ریڈنگ کر لیں۔ ٹھیک ہے، تھینک یو، اللہ حافظ۔